مجھے اس دولت سے نفرت ہے جس میں سیدہ کے دشمنوں سے محبت شامل ہے۔ ہم جینا چاہتے ہیں تو ہم سیدہ کے حق میں جینا چاہتے ہیں، گواہی پہ جینا چاہتے ہیں۔ مجھے خبر ہے سیدہ کی گواہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، بی بی کے حق میں بولنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ سیدہ کے دشمنوں پر لعنت۔ دو کام مذہب اسلام کے مشکل ترین ہیں، ولایت علی، حق زہرا۔ ایک بی بی کا فدق، ایک علی کا غدیر۔ قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقامہ کہا کرتے تھے، شیعو دو چیزیں اپنے بچوں کو رٹا دو، ایک غدیر ایک فدق۔ یہ دو ستون ہیں جن پہ شیعت کی چھت کھڑی ہے۔ مشکل ترین کام۔ علی ولی اللہ کی گواہی زہرا نے دی تھی، لوگوں نے گھر آ کے مارا محمد کی بیٹی۔ کتنی حسرت تھی حسین کی ماں کی کہ کوئی میرے بیٹے کو روئے۔ علمدار بھائی، آپ کو اپنے بھائی کے بچھڑنے کا غم ہے، اس کے انجام کی فکر نہیں ہے۔ یقیناً اس کے سر پہ کماں کے زخم کا نشان دیکھ کے کتنی بار اسے زہرا نے دعا دی ہوگی۔ اس کے سینے پہ ماتم کا نشان اس کے عقیدے کی گواہی ہے۔ سیدہ ہمیں موت آئے تو تیرے حق میں آئے، بی بی ہمیں موت آئے تو علی کی ولایت پہ آئے۔ ہم بیماریوں سے لڑ کے مرنا نہیں چاہتے، زہرا ہمیں موت دے تو اپنے حق پہ دے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی مسلمانوں کے دل کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی۔ 4 گھنٹے کھڑا کیا ہے تم نے محمد کی بیٹی۔ آج لوگ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ایک ہی موضوع زیر بحث، گئی تھی اور یہ ایک سوال اتنے لوگوں کو شیعہ کر دے گا نا جی۔ جاؤ سروے کر کے دیکھ لو، آج جتنے بھی نئے شیعہ ہوئے لوگ ہیں وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتے۔ کسی نئے شیعہ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، تیرے باپ دادا سنی تھے، دیوبندی تھے، تو شیعہ کیوں ہوا؟ وہ ایک ہی بار کہے گا زہرا کا حق۔ شیعہ کر گیا مجھے محمد کی بیٹی کا دربار میں جانا۔ اس ایک سوال کی کتنی اہمیت ہے، میں مصائب اسی میں پڑھ دوں گا، قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقامہ ایک مناظرے پہ گئے تھے، مناظرے کا موضوع ہی حق زہرا تھا۔ جو مناظرے کا ثالث تھا وہ اہل سنت تھا، اسے ثالث اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ متعصب نہیں تھا ان پڑھ، فیصلہ حق میں کرتا تھا۔ دونوں طرف سے کتابیں کھل گئیں، دونوں طرف سے روایات دکھانی شروع ہو گئیں، ظہر کی اذان ہو گئی، مناظرہ رکا، نماز کے بعد پھر مناظرہ ہوگا۔ مخالف مولوی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا، اس کے بالکل پیچھے جا کے وہ چودھری عاشق کھڑا ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، اس نے نمازیوں سے کہا سارے مسجد سے باہر جاؤ۔ سارے مسجد سے باہر گئے، اس نے مسجد کے دروازہ بند کیا، کنڈی لگا کے اس نے مولوی کے سامنے آ کے کہا، اس نے کہا مولوی دیکھ، تو کہتا تھا کہ نبی کی بیٹی دربار نہیں گئی، شیعہ کہتے تھے نبی کی بیٹی گئی، انہوں نے بلا لیا ہے اپنا مولوی، وہ کتابوں کے بکسے لے کے آ گیا ہے، تو بھی کتابیں لے کے بیٹھا ہے، تو اپنی کتاب دکھاتا ہے، وہ اپنی کتاب دکھاتا ہے، میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے تمہاری کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا دل پھٹنے کے قریب آ رہا ہے،
یہ کسی عام مسئلہ نہیں ہے، ورنہ میں نے پنچایتوں میں بیٹھ کے قتل کے فیصلے لمحوں میں کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ بڑا سخت ہے، مجھ سے یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، میں تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں ابھی جا کے پورا مناظرہ ختم کروا دیتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا، محمد کی بیٹی دربار گئی تھی؟ اتنا کہنا تھا یا مولوی دے کے کہتا چاچا عاشق نبی کی بیٹی کا بنتا نہیں تھا؟ اس نے کہا میں نے پوچھا ہی نہیں بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، مجھے صرف اتنا بتا گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں چاچا عاشق گئی تھی۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، رو کے لگا اب جلدی بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اتنا کہنا تھا، مولوی دے کے چاچا عاشق نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا۔ رو کے کہتا شرم کر، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، وہ خالی بھیجے گا یا دے کے بھیجے گا؟ کہنے لگا دے کے بھیجے گا، بیٹی جو تیری ہے۔ اس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا۔ چلی جو گئی تھی، نہیں بھی بنتا تھا، چلی جو گئی تھی، نہیں بنتا تھا۔ کبھی کسی نے بیٹیاں بھی خالی بھیجی؟ یہ کہہ کے روتا ہوا، پگڑی اس کی گری ہوئی، حشمت بھائیہ ماتمیہ چیختا ہوا نکلا، مسجد کا دروازہ کھولا، ڈیرے پہ مولوی اسماعیل بیٹھے تھے۔ مولوی اسماعیل کے قدموں میں جا کے تھا، مولوی اسماعیل کتابیں بند کر دے، بند کر دے مناظرہ۔ مجھے پتا چل گیا نبی کی بیٹی سچی تھی، نبی کی بیٹی سچی تھی۔ مجھے بتا جب دربار سے خالی آئی ہے تو بی بی ناراض ہو گئی تھی؟ جب کہنا بی بی ناراض ہو گئی تھی، مولوی اسماعیل نے کہا صرف ناراض ہوئی تھی، محمد کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، نبی کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی۔ اگلے 1 منٹ بعد میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں جس جملے پہ مجلسوں میں قیامت آ جاتی ہے۔ جب مولانا اسماعیل نے کہا نا بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چودھری عاشق سنی بندہ تھا، آپ نے سب سر اٹھا کے کہنے لگا مولوی اسماعیل جلدی کر، مجھے فدق کی جگیر کا حساب نکال کے دے، کتنے پیسوں کی بنتی تھی؟ مولوی اسماعیل نے کہا چاچا عاشق کیا کرے گا؟ کہنے لگا زمینیں بیچوں گا، جائیداد بیچوں گا، گھر بیچوں گا، بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، پھر بھی پورے نہ ہوئے میں اولاد بیچ دوں گا، میں اپنا آپ بیچ دوں گا، جتنے پیسے بنے میں سیدھا سعودی عرب جاؤں گا، بقیہ میں زہرا کی قبر پہ رکھوں گا، رکھیں گا بی بی میں تیرا حق لے کے واپس آ گیا۔ اتنا کہنا مولوی اسماعیل نے زمین سے پڑے ہوئے کو اٹھایا، روکے گا بی بی جگیر کے لیے بال سفید نہیں کیے۔ کہنے لگا پھر ہوا کیا تھا؟ مولوی اسماعیل نے سر پہ مٹی ڈالی، روکے گا 3 بار دربار میں کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی حق نہ دے مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا